اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد حاضرین و سامعین کیر اسلام کی جانب سے توضیح المسائل میں شکیات نماز کی بحث جاری ہے۔ آج شکیات نماز میں تیسرا حصہ جو مربوط ہے سجدہ سہو سے، جس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ نماز میں بعض غلطیوں کی وجہ سے حکم ہے کہ نماز کے ختم ہوتے ہی 2 سجدے کیے جائیں۔ ان کو بجا لانے کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج وہ مقامات بیان ہوں گے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ شکیات نماز حصہ 3 سجدہ سہو۔ ضروری ہے کہ انسان سلام نماز کے بعد یعنی نماز کے سلام کے بعد 5 چیزوں کے لیے اس طریقے کے مطابق جس کا آئندہ ذکر ہوگا 2 سجدہ سہو بجا لائے۔ کب کب سجدے کرنے ہوں گے؟ نمبر 1، تشہد بھول جانا، یعنی اگر نمازی تشہد بھول کر کھڑا ہو جائے اور الحمد یا سورہ پڑھنے لگے اور رکوع میں چلا جائے اور بعد میں اس کو یاد آئے کہ دوسری رکعت میں تشہد بھول گیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، مگر یہ کہ نماز کے بعد اس کو 2 سجدہ سہو انجام دینے ہوں گے۔ اسی طرح سے 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے دوران شک کرے کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5، یا شک کرے کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 6، بالکل اسی طرح جیسا کہ صحیح شکوک یعنی کل کے درس میں نمبر 4 میں جو باتیں گزری تھیں، ان تمام صورتوں میں بھی نماز کے تمام ہوتے ہی 2 سجدہ سہو کرنے ہوں گے۔ نمبر 3، نماز کے بعد اجمالی طور پر معلوم ہو کہ کوئی چیز کم یا زیادہ ہو گئی ہے، یعنی نماز جب ختم ہو گئی تو اب یہ تو یاد نہیں آ رہا ہے کہ کون سی چیز کم ہوئی اور کون سی چیز زیادہ، بس معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کچھ تو کمی کر دی ہے یا کچھ اضافہ کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی 2 سجدہ سہو کر لے گا اور نماز صحیح ہو جائے گی۔ نمبر 4، نماز کی حالت میں بھولے سے کوئی بات کرنا۔ اگر جان بوجھ کر نماز کے درمیان کوئی کلام کرے تو نماز باطل ہے، لیکن بھولے سے اگر بول جائے تو نماز باطل نہیں ہے۔ نماز کے بعد 2 سجدہ سہو انجام دینے ہوں گے۔ نمبر 5، جہاں سلام نہ پڑھنا ہو سلام پڑھ دینا، مثلا پہلی رکعت وہاں بھولے سے سلام پڑھ لینا۔ مثال کے طور پر دوسری رکعت کے تشہد کے بعد بعض وقت یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ آخری رکعت ہے اور وہ سلام پڑھ دیتا ہے۔ ایسی صورت میں نماز صحیح ہے، اس کو چاہیے کہ جو سلام پڑھ چکا ہے فوراً سیدھا کھڑا ہو جائے، اپنی باقی رکعتیں پڑھے اور نماز کے تمام کرنے کے بعد 2 سجدہ سہو بھی بجا لائے۔ یہ وہ 5 مقامات ہیں جہاں پر مراجع کرام نے سجدہ سہو کو واجب اور ضروری جانا ہے۔ ان کی کچھ نزاکتیں اور لطافتیں ہیں کہ جن کو جاننے کے لیے آپ کو توضیح المسائل کی طرف بھی رجوع کرنا پڑے گا۔ ان کلپس میں اجمالی طور پر خلاصے کے طور پر مسائل کو پیش کیا جاتا ہے، اگر ذوق اور شوق ہو تو ضروری ہے کہ توضیح کی طرف بھی ایک مرتبہ مراجعہ کر لیا جائے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر ایک سجدہ بھول جائے یا جہاں کھڑا ہونا ضروری ہو، مثلا الحمد اور سورہ پڑھتے وقت وہاں غلطی سے بیٹھ جائے، یا جہاں بیٹھنا ضروری ہو مثلا تشہد پڑھتے وقت غلطی سے کھڑا ہو جائے، ان تینوں صورتوں میں 2 سجدہ سہو ادا کرنے ہوں گے۔ یعنی ایک سجدہ بھول گیا ہے تو نماز کے بعد 2 سجدہ سہو کرے، کھڑے ہونے کے وقت بیٹھا رہ گیا یا بیٹھے رہنے کے وقت کھڑا ہو گیا غلطی سے، تو ان تمام صورتوں میں 2 سجدہ سہو نماز کے تمام کرتے ہی کرنے ہوں گے، بلکہ ہر اس چیز کے لیے جو غلطی سے نماز میں کم یا زیادہ ہو جائے 2 سجدہ سہو کرے۔ ان چند صورتوں کے احکام آئندہ مسائل میں بیان ہوں گے۔ اگر انسان، بہت غور کرنے والی چیزیں ہیں یہ، اگر انسان غلطی سے یا اس خیال سے کہ وہ نماز پڑھ چکا ہے کلام کرے یعنی بات کرنے لگے، تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ 2 سجدہ سہو کرے۔ یعنی جیسے ہی کلام کیا اس کو یاد آیا کہ ابھی تو نماز پڑھ ہی رہا تھا، ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس کو چاہیے کہ نماز کو ادامہ دے، نماز کامل کرے اور نماز کے بعد 2 سجدہ سہو انجام دے، نماز صحیح ہوگی۔ اس آواز کے لیے جو کھانسنے سے پیدا ہوتی ہے سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غلطی سے نالہ و بکا یعنی رونے لگے یا آہ بھرے یعنی ٹھنڈی سانس بھرے
یا آہ کہے، اس لفظ کا استعمال کرے، تو ضروری ہے کہ احتیاط کی بنا پر سجدہ سہو انجام دے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز کو جو اس نے بھولے سے غلط پڑھی ہو دوبارہ صحیح طور پر پڑھے تو اس کے دوبارہ پڑھنے پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ مثلاً کوئی آیت یا کوئی دعا پڑھتے وقت اس کو یہ محسوس ہو کہ تلفظ ادا نہیں ہوا اور اس کو ادا کرنے کی غرض سے وہ دوبارہ اس لفظ کو دہرائے تو اس زیادتی کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص نماز میں غلطی سے کچھ دیر باتیں کرتا رہے اور وہ مکمل گفتگو ایک غلطی کی بنیاد پر ہو، ایک غلطی کی بنیاد پر ہو، تو اس کے لیے نماز کے سلام کے بعد 2 سجدہ سہو کافی ہوں گے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے تسبیحات عربہ نہ پڑھے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں جو تسبیحات پڑھنا تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر ان کو نہ پڑھے تو احتیاط مستحب ہے کہ نماز کے بعد 2 سجدہ سہو بجا لائے۔ جہاں سلام نہیں پڑھنا چاہیے، اگر کوئی شخص وہاں غلطی سے تینوں سلام پڑھ لے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تینوں سلام اگر پڑھ لے تو اس کے لیے بھی 2 سجدہ سہو کافی ہوں گے۔ یعنی ہر سلام کے لیے دو الگ الگ نہیں ہوں گے، بلکہ تینوں سلام کے لیے ایک ہی مرتبہ میں 2 سجدہ سہو کافی ہوں گے۔ اگر کوئی شخص ایک سجدہ یا تشہد بھول جائے اور بعد کی رکعت کے رکوع سے پہلے اسے یاد آئے تو ضروری ہے کہ پلٹے، یعنی پھر سے اپنا تشہد بجا لانے کے لیے بیٹھ جائے اور سجدہ جو چھوٹ گیا ہے یا جو تشہد بھول گیا ہے اس کو بجا لائے، یعنی بیک ہو جائے نماز میں، اور نماز کے بعد احتیاط مستحب کی بنا پر بیجا قیام کے لیے 2 سجدہ سہو کرے، یعنی جو جگہ پر کھڑا نہیں ہونا تھا غلطی سے کھڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اسے 2 سجدہ سہو بجا لانے چاہیے۔ اگر کوئی شخص کو رکوع میں یا اس کے بعد یاد آئے کہ وہ اس سے پہلی رکعت میں ایک سجدہ یا تشہد بھول گیا ہے تو ضروری ہے کہ سلام نماز کے بعد، یعنی نماز کے سلام کے بعد اس کی قضا کرے، جو بھول گیا ہے فوراً قضا کی نیت سے اسے ادا کرے اور تشہد کے لیے 2 سجدہ سہو کرے۔ اگر کوئی شخص نماز کے سلام کے بعد جان بوجھ کر سجدہ سہو نہ کرے تو اس نے گناہ کیا ہے، اور احتیاط واجب کے بنا پر ضروری ہے کہ جس قدر جلدی ہو سکے اسے ادا کرے، اور اگر اس نے بھول کر سجدہ سہو نہیں کیا ہو تو جس وقت بھی اسے یاد آئے ضروری ہے کہ فوراً سجدہ کرے، اور اس کے لیے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شک کرے کہ مثلاً اس پر 2 سجدہ سہو واجب ہوئے ہیں یا نہیں تو ان کا بجا لانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی وہ یہ شک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کام کی وجہ سے سجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں ان کو بجا لانا ضروری نہیں ہے، سجدہ ادا کرنا کافی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شک کرے کہ مثلاً اس پر 2 سجدہ سہو واجب ہوئے ہیں یا 4 تو اس کا 2 سجدے ادا کرنا کافی ہے۔ اگر کسی شخص کو علم ہو کہ 2 سجدہ سہو میں سے ایک سجدہ سہو نہیں بجا لایا، ابھی تک نماز میں شک تھا، اب خود سجدہ سہو میں یہ علم ہو جائے کہ میرے اوپر 2 سجدے واجب ہوئے تھے اور میں نے ایک ہی بجا لایا ہے، اور زیادہ فاصلہ ہو جانے کی وجہ سے اس کا تدارک بھی ممکن نہ ہو، یعنی یہ فاصلہ اتنا ہو گیا ہے تو اب اس کو نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں کو ملا کر 2 کہہ دیے جائیں، اتنی اگر دیر ہو گئی ہو تو ضروری ہے کہ 2 سجدہ سہو بجا لائے، یعنی دونوں ادا کرنا ہوں گے۔ اور اگر اسے علم ہو کہ اس نے سہون یعنی بھولے سے 3 سجدے کیے ہیں، یعنی 2 سجدہ سہو کرنا تھے مگر 3 سجدے کر دیے دھوکے سے، تو ضروری ہے کہ دوبارہ سجدہ سہو بجا لائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آپ کے کام آنے والی ہوں گی، یقیناً ان پہ غور کرنا ضروری ہے، اور زیادہ معلومات کے لیے توضیح کی طرف بھی مراجعہ کرنا ضروری ہے۔ یہ سوچ کر کہ ان بحثوں میں کون پڑے، ان کو رد کرنا کسی بھی طرح سے عقلی نہیں کہلائے گا، کیونکہ ہم سب کو ایسے شکوک اور ایسے شبہات اور ایسے مسئلے پیش آتے رہتے ہیں، اور ان کا سیکھنا ہر مکلف کے لیے لازمی اور واجب ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ان کلپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہوں گے کہ اسلام کے بانیان اور ان کے اراکین کو اپنی دعائے خیر میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔